السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ پیش کروں گا جو ایک غریب عورت بس کے سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب بس کہیں ٹھہرتی ہے تو کس طرح وہ دوسرے کے کام آتے ہیں، جس کا موضوع ہے کہ کسی کے کام آؤ۔ اسی کے بارے میں آپ سب کے سامنے اس کو پیش کرنا چاہوں گا۔ کہتے ہیں ایک اسکول ٹیچر بس میں سوار ہوئی تو کوئی سیٹ خالی نہیں تھی۔ ایک غریب عورت جو سیٹ پر بیٹھی تھی، اس نے بڑی عزت کے ساتھ آواز دی، آ جائیے میڈم، آپ یہاں بیٹھ جائیے۔ کہتے ہوئے اس نے اپنی سیٹ پر میڈم کو بٹھا دیا اور خود کھڑی ہو گئی۔ میڈم نے شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے دعائیں دیتے ہوئے کہا، میری تو بری حالت تھی۔ یہ سن کر اس غریب عورت کے چہرے پر ایک خوش کن مسکان پھیل گئی۔ کچھ دیر بعد میڈم کے پاس والی سیٹ خالی ہو گئی، لیکن اس عورت نے ایک اور عورت کو جو ایک چھوٹے بچے کے ساتھ سفر کر رہی تھی اور مشکل سے بچے کو اٹھا پا رہی تھی، سیٹ پر بٹھا دیا۔ اگلے اسٹاپ پر وہ عورت بھی اتر گئی، سیٹ پھر خالی ہو گئی، لیکن اس نیک دل عورت نے پھر بھی بیٹھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ایک کمزور اور بزرگ آدمی کو بٹھا دیا جو ابھی بس میں سوار ہوئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ بزرگ بھی اتر جاتے ہیں، سیٹ پھر سے خالی ہو گئی۔ بس میں چند مسافر ہی بچے تھے۔ میڈم نے غریب خاتون کو اپنے پاس بلایا اور بٹھایا اور پوچھا کہ کتنی بار سیٹ خالی ہوئی، لیکن آپ لوگوں کو اس سیٹ پر بیٹھاتی رہ گئی لیکن خود نہیں بیٹھی، کیا بات ہے؟ اس خاتون نے جواب دیا کہ میڈم، میں ایک مزدور ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں کچھ صدقہ خیرات کر سکوں، تو میں یہ کرتی ہوں کہ کبھی سڑک پر پڑے پتھروں کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیتی ہوں، کبھی کسی پیاسے کو پانی پلا دیتی ہوں، کبھی بس میں کسی کے لیے سیٹ چھوڑ دیتی ہوں۔ پھر جب سامنے والا مجھے دعائیں دیتا ہے تو میں اپنی غربت بھول جاتی ہوں، میری دن بھر کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ اور جب میں روٹی کھانے کے لیے کسی سڑک کے کنارے پر بیٹھتی ہوں، کچھ پرندے میرے قریب آ کر بیٹھ جاتے ہیں، میں روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان کے سامنے ڈال دیتی ہوں۔ جب وہ خوشی سے چلاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، تو خدا کی اس مخلوق کو خوش دیکھ کر میرا پیٹ بھر جاتا ہے۔ سوچتی ہوں کہ روپیے پیسے نہ صحیح، مفت میں دعائیں تو مل ہی جاتی ہے، یہ فائدہ ہی ہے، اور ہمیں دنیا سے کیا لے کر جانا ہے۔ غریب عورت کی باتیں سن کر میڈم ہکا بکا رہ گئی کہ ایک ان پڑھ غریب عورت نے اتنا بڑا سبق انہیں پڑھا دیا کہ اگر دنیا کے آدھے لوگ بھی ایسی خوبصورت سوچ اپنا لے تو یہ زمین جنت بن جائے گی۔ دوسروں کے کام آنا اور دوسروں کو نفع پہنچانا اسلام کی روح اور ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک سچے مسلمان کی نشانی ہے کہ وہ ایسے کام کرے جس سے عام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔